گلگت بلتستان کے ہر کونے میں پرانی داستانیں اور افسانے چھپے ہوئے ہیں. کہیں آپ کو پریوں کی کہانیاں سننے کو ملیں گی تو کہیں جنات، ڈیمنز یا چڑیلوں کے قصے. السلام علیکم، میں ہوں ندا رہبر اور آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایگورتھم یعنی شری بدت کے نام سے مشہور گلگت کے ایک ظالم اور آدم خور بادشاہ کی کہانی. سننے میں ہی کتنا عجیب ہے نا، ایک بادشاہ اور وہ بھی آدم خور. خیر، بیک ٹو دا اسٹوری. شری بدت گلگت بلتستان کا آخری بدھسٹ حکمران تھا جس نے اپنی ساری زندگی ظلم و ستم کرتے گزاری. کہتے ہیں اس بادشاہ کا محل گلگت کے پرانے پولو گراؤنڈ کے قریب تھا. کہانی یہ ہے، شری بدت روزانہ اپنی رعایا سے ایک بکری کا بچہ ٹیکس کے طور پہ مانگتا تھا اور ہر رات کو وہی بکری کا بچہ اس کا ڈنر ہوتا تھا. مگر ایک رات جب گوشت کچھ زیادہ ہی مزیدار بنا تو شری بدت نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھائی کیا سین ہے، آج گوشت اتنا لذیذ اور ڈیفرنٹ کیسے؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جس عورت نے بکری کا بچہ پیش کیا تھا وہ اسے اپنا ہی دودھ پلایا کرتی تھی. بس پھر کیا تھا، شری بدت کے دماغ میں خطرناک آئیڈیا آیا کہ اگر بکرے کو دودھ پلانے سے گوشت اتنا مزیدار ہو سکتا ہے تو دودھ پیتے انسانی بچے کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا. Now here comes the most terrifying part. شری بدت نے فوراً حکم دیا کہ روزانہ اسے ایک انسانی بچہ کھانے میں پیش کیا جائے. یہ فرمان سنتے ہی لوگوں میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا. بھائی ہونا ہی تھا، کون اپنا ہی بچہ ڈنر میں پیش کرنا چاہے گا؟ لیکن بادشاہ تھا تو مجبوراً لوگوں کو یہ حکم ماننا پڑا اور شری بدت روزانہ ایک انسانی بچہ کھانے لگا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ شری بدت سے چھٹکارا مل جائے، لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ شری بدت ہیڈ سم سپر نیچرل پاورز. اس کو مارنا آسان نہیں تھا اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کو کیسے مارا جائے. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ کہانی میں انٹری ہوتی ہے عزر و جمشید کی، جو اپنے دو بھائیوں خسرو اور شمشیر کے ساتھ ہنزا اور نگر فتح کر کے گلگت کے قریب دنیور پہنچا. اس کا مقصد تو گلگت پر قبضہ کرنا تھا، پر ہر کہانی میں ایک لو اینگل تو ہوتا ہی ہے نا. تو جب عزر و جمشید نور بخت یعنی کہ شری بدت کی بیٹی سے ملا، دے فیل ان لو، محبت ہو گئی یار. اب نور بخت اپنے ابا سے تو بہت پیار کرتی تھی لیکن ان کے فیصلے کے خلاف تھی، تو عزرو اور نور بخت نے مل کر پلان بنایا کہ شری بدت کو مار کر لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلایا جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ شری بدت کو عام ہتھیار سے مار نہیں سکتے تھے، تو لوگوں نے نور بخت سے کہا کہ وہ اپنے ابا سے پوچھے کہ وہ کیسے مر سکتے ہیں. نور بخت کے بہت پوچھنے پر شری بدت نے بتایا کہ اس سے صرف آگ ہی مار سکتی ہے کیونکہ اس کی جان مکھن کی بنی ہوئی ہے جو کہ آگ کے پاس جانے سے پگھل سکتی ہے. اب جب مارنے کا طریقہ پتہ چلا تو ایک پلان بنایا گیا. ایک جشن منعقد کیا گیا جہاں بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا اور شری بدت کے لیے ایک خاص سٹیج تیار کیا گیا. پر کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے. یہ جو سٹیج بنایا گیا تھا اس کے نیچے ایک بہت بڑا کھڈا کھودا گیا اور سٹیج کچھ اس طرح سے بنایا تھا کہ جیسے ہی شری بدت سٹیج پہ جائے گا وہ نیچے بنائے کھڈے میں گر جائے گا. جشن کی رات کو گلگت کے ہر گھر سے لوگ جلدی لکڑیاں لے کر شری بدت کے قلعے کی طرف چل دیے. پلان کے اکارڈنگ جیسے ہی شری بدت سٹیج پہ گیا وہ نیچے بنائے کھڈے میں گر گیا اور لوگوں نے فوراً سے آگ لگا دی اور شری بدت کو زندہ جلا دیا گیا. Well, there are different versions of this story. کچھ لوگوں کے اکارڈنگ شری بدت کو شمشیر یعنی کہ عزرو کے بھائی نے آگ سے لپٹے تیر سے مارا اور کچھ کے اکارڈنگ شری بدت اڑ کر اشکومن ویلی میں گلیشیر کے نیچے چھپ گیا. لوگ اس ڈر میں تھے کہ کہیں شری بدت واپس نہ آ جائے تو انہوں نے تلینو نام کی ایک رسم شروع کی. ہر سال 21 دسمبر کو وہ شری بدت کا ایک لکڑی کا پتلا جلانے لگے. With the passage of time یہ ایک فیسٹیول بن گیا جس کو آج بھی تلینو کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں لوگ ڈھول بجا کر گیت گاتے ہیں اور اشکومن کی جانب آگ پھینکتے ہیں تاکہ ظلم بری حکومت کو نشان عبرت بنا سکے. تو یہ تھی کہانی شری بدت کی جو آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے اور اس کی موت کا جشن آج بھی منایا جاتا ہے.